ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس چینل پر منصورات من ادب العرب کا ترجمہ نشر ہو رہا ہے۔ ابھی فی الوقت منصورات من ادب العرب کا نشر ہو رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اسی چینل کے ذریعے دیگر عربی کتب کا ترجمہ نشر ہوگا۔ منصورات من ادب العرب یہ کتاب ترجمے کے اعتبار سے آدھی ہو چکی ہے۔ آدھی کتاب کا ترجمہ الحمدللہ نشر ہو چکا ہے، یعنی علی زین العابدین تک، علی زین العابدین والے جو اشعار ہیں یہاں تک ترجمہ ہو چکا ہے اور پورا ریکارڈ ہے الحمدللہ اسی چینل پر۔ اور آج انشاءاللہ شیخ احمد سرہندی والے سبق کا ترجمہ ہوگا۔ دیگر اسباق کی طرح اس سبق کا بھی ترجمہ قسطوں میں نشر کیا جائے گا، چونکہ یہ بڑا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الشیخ احمد السرہندی شیخ الاسلام والمسلمین احمد بن عبد الاحد بن زین العابدین رضی اللہ عنہ ولد بسرہند فی شوال سنة 71 و900۔ شیخ احمد السرہندی رحمۃ اللہ علیہ یعنی مجدد الفسانی، شیخ الاسلام والمسلمین احمد بن عبد الاحد بن زین العابدین یعنی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ شوال 971 ہجری کو سرہند میں پیدا ہوئے۔ شیخ الاسلام والمسلمین اسلام اور مسلمانوں کے شیخ، تو اس کا ترجمہ شیخ الاسلام والمسلمین ہی کر سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام والمسلمین احمد بن عبد الاحد بن زین العابدین رضی اللہ عنہ ولدا، وہ پیدا ہوئے سرہند کے مقام میں، فی شوال، شوال کے مہینے میں، سن 971 ہجری میں، 71 و900 971 ہجری میں، رضی اللہ عنہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے لگا ہے، یہ اس میں لگا ہوا، چونکہ یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ عام طور پہ اور عرف عام میں صحابہ میں یہ لگتا ہے رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، معنی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا یا راضی ہو جائے۔ ایک دعائیہ کلمہ ہے، جیسا کہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک دعائیہ کلمہ ہے، رحمہ اللہ، یہ سب دعائیہ کلمہ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر رضی اللہ عنہ کو دعائیہ کلمہ مراد لیتے ہوئے استعمال کریں کسی غیر صحابی کے لیے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، دعائیہ مفہوم کے اعتبار سے استعمال کر سکتے ہیں غیر صحابی کے لیے بھی، جیسا کہ تمام دیگر اسلاف اور بزرگوار میں استعمال ہوا ہے۔ تو شیخ الاسلام والمسلمین احمد بن عبد الاحد بن زین العابدین رضی اللہ عنہ سرہند کے مقام میں پیدا ہوئے، شوال کے مہینے میں، سن 971 ہجری میں۔ وَأَخَذَ أَكْثَرَ الْعُلُومَ وَالطَّرِيقَةَ الْجَشْتِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ وَأَخَذَ أَكْثَرَ الْعُلُومَ وَالطَّرِيقَةَ الْجَشْتِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ، اور انہوں نے یعنی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر علوم، اکثر العلوم بہت سارے علوم یعنی اکثر علوم، اور طریقۂ چشتیہ اپنے والد سے حاصل کیا، اور طریقۂ چشتیہ اپنے والد سے حاصل کیا۔ واستفاد بعض العلوم العقلیة عن الشیخ کمال الدین الکشمیری، اور بعض عقلی علوم میں، جیسا کہ فلسفہ ہے اور منطق وغیرہ، یہ عقلی علوم ہیں، اور بعض عقلی علوم میں شیخ کمال الدین کشمیری سے استفادہ کیا۔ واستفاد بعض العلوم العقلیة عن الشیخ کمال الدین الکشمیری، اور بعض عقلی علوم شیخ کمال الدین کشمیری سے حاصل کیے۔ استفادہ کے معنی حاصل کرنے کے معنی بھی یہاں لے سکتے ہیں، اور استفادہ کرنے کے معنی دونوں ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اور بعض عقلی علوم میں شیخ کمال الدین کشمیری سے استفادہ کیا۔ وَأَسْنَدَ الْحَدِيثَ عَنِ الشَّيْخِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّرْفِي الْكَشْمِيرِي، اور
حدیث شریف کی سند شیخ یعقوب بن حسن صرفی کشمیری سے حاصل کی، الذي اخذ عن الشیخ شہاب الدین بن حجر الحیثمی المکی، جنہوں نے یعنی شیخ یعقوب بن حسن نے شیخ شہاب الدین بن حجر حیثمی مکی سے حدیث کی سند حاصل کی۔ انہوں نے یعنی شیخ احمد السرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ یعقوب بن حسن الصرفی کشمیری سے حاصل کی حدیث کی سند، اور انہوں نے یعنی یعقوب بن حسن نے شیخ شہاب الدین بن حجر الحیثمی المکی سے حاصل کی۔ ثم تناول الحدیث المسلسل بالاولیۃ عن القاضی بہلول البدخشی، پھر حدیث مسلسل بالاولیت کی سند قاضی بہلول بدخشی سے حاصل کی۔ انہوں نے یعنی شیخ احمد السرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مسلسل بالاولیت کی سند قاضی بہلول البدخشی سے حاصل کی۔ اب یہ سمجھیں کہ حدیث مسلسل بالاولیت کہتے کس کو ہیں، یہ کون سی حدیث ہے؟ تو حدیث مسلسل بالاولیت یہ ایک حدیث کی اصطلاح ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ہر شاگرد نے سب سے پہلے اپنے استاد سے سنا ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی حدیث سنی اپنے استاد سب سے پہلے، اور ہمارے استاد نے اسی حدیث کو اپنے استاد سے سب سے پہلے سنی ہو، پھر ان کے استاد نے اسی حدیث کو اپنے استاد سے سب سے پہلے، اب یہ سلسلہ چلا آ رہا ہو۔ اسی وجہ سے عام طور پر بعض محدثین کا یہ ضابطہ تھا کہ جو کوئی بھی ان کے پاس پہنچتا تھا سب سے پہلے وہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ حدیث پڑھاتی تھی، سب سے پہلے یہی حدیث پڑھاتے تھے، اس کے بعد دیگر حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ یہ بعض محدثین کا یہ ضابطہ تھا، باضابطہ کہ اگر کوئی شاگرد یا کوئی پڑھنے والا ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس حدیث کو پڑھاتے تھے، اسی وجہ سے اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ بعض محدثین کا یہ ضابطہ تھا کہ جب بھی کوئی ان کے پاس پڑھنے کے لیے پہنچتا تھا، شاگردی اختیار کرنے کے لیے، زانویہ تلمذ اختیار کرنے کے لیے پہنچتا تھا تو وہ سب سے پہلے یہی حدیث پڑھاتے تھے، ان کے یہاں یہی حدیث پڑھائی جاتی تھی، اس کے بعد دیگر حدیثوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ تو اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں۔ اس کی تعریف بس یہ ہے کہ حدیث مسلسل بالاولیت اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ہر شاگرد نے سب سے پہلے اپنے استاد سے سنا ہو۔ پہلے مرحلے میں جو سن لے، جو حدیث سنے، وہی حدیث مسلسل بالاولیت ہے۔ جیسے ہم نے اپنے استاد سے کوئی حدیث سنی، عام طور پر تو بعض محدثین یہی حدیث سب سے پہلے سناتے ہیں، پڑھواتے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو حدیث مسلسل بالاولیت اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں۔ تو حدیث مسلسل بالاولیت کی سند تناول حاصل کی قاضی بہلول بدخشی سے عن الشیخ عبد الرحمن فہد، پھر انہوں نے یعنی قاضی بہلول بدخشی نے انہوں نے شیخ عبد الرحمن فہد سے سند حاصل کی، اور انہوں نے عن ابیہ الشیخ عبد القادر وعمہ شیخ جار اللہ، اور انہوں نے اپنے والد شیخ عبد القادر اور اپنے چچا شیخ جار اللہ سے حاصل کی۔ عن ابیہما الحافظ عز الدین عبد العزیز، پھر ان دونوں نے یعنی شیخ عبد القادر اور شیخ جار اللہ نے، ان دونوں نے شیخ عبد القادر اور شیخ جار اللہ، ان دونوں نے حدیث مسلسل بالاولیت کی سند اپنے والد حافظ عز الدین بن عبد العزیز سے حاصل کی۔ عن جدہ الحافظ الرحلة تقی الدین محمد بن فہد العلوی الہاشمی، پھر انہوں نے یعنی حافظ عز الدین عبد العزیز نے اپنے دادا الحافظ الرحلہ تقی الدین بن محمد بن فہد علوی ہاشمی سے حاصل کی۔ والحافظ الحجۃ شہاب الدین احمد بن حجر العسقلانی، پھر انہوں نے
یعنی حافظ الرحلہ تقی الدین محمد بن فہد العلوی الہاشمی، انہوں نے حافظ الحجہ شہاب الدین احمد بن حجر العسقلانی سے حاصل کی۔ یہ پورا ایک اس حدیث کا نسب ہے، یعنی سب سے پہلے شیخ احمد سرہندی نے حدیث مسلسل بالاولیت کی سند قاضی بہلول سے حاصل کی، پھر انہوں نے یعنی قاضی بہلول نے شیخ عبد الرحمن سے، اور شیخ عبد الرحمن نے اپنے والد شیخ عبد القادر اور اپنے چچا شیخ جار اللہ سے، اور پھر ان دونوں نے اپنے والد حافظ عز الدین عبدالعزیز سے، پھر حافظ عز الدین عبدالعزیز نے اپنے دادا حافظ الرحلہ تقی الدین محمد بن فہد علوی ہاشمی سے، اور پھر انہوں نے یعنی تقی الدین محمد بن فہد نے حافظ الحجہ شہاب الدین احمد بن حجر العسقلانی ان سے حاصل کی۔ یہ پورا ایک شجرہ ہے اس حدیث کا۔ وللشیخ احمد اجازت بروایت الکتب الحدیثیۃ وغیرها عن القاضی المذکور سے مراد ہیں بہلول بدخشی، قاضی بہلول بدخشی، مذکور یعنی ذکر کیے ہوئے قاضی بہلول بدخشی۔ وللشیخ احمد اجازت بروایت الکتب الحدیثیۃ وغیرها عن القاضی المذکور، اور شیخ احمد بن عبد الاحد بن زین العابدین یعنی شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بات یہ قابل غور ہے کہ مجدد الفسانی کہتے کیوں ہیں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ تو بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر 1000 سال کے بعد تجدید دین کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مجدد مبعوث فرماتا ہے۔ چنانچہ علماء کا اتفاق ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے 1000 سال کے مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی لیے آپ کو مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ اسی لیے بعد میں یہ لقب آپ کا پڑ گیا مجدد الفسانی کے نام سے، اور اصل نام کیا ہے؟ یہی احمد بن عبد الاحد بن زین العابدین احمد۔ بعد میں آپ کا نام مجدد الفسانی پڑا کیونکہ آپ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے 1000 کے سب سے پہلے مجدد ہیں۔ تو شیخ احمد بن عبد الاحد بن زین العابدین ان کو حدیث کی روایت قاضی مذکور یعنی شیخ احمد عبد الاحد بن زین العابدین کو یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کی دیگر کتابوں کی روایت میں قاضی مذکور یعنی بہلول بدخشی سے اجازت حاصل تھی وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی۔ وللشیخ احمد اجازت بروایت الکتب الحدیثیۃ وغیرہ عن القاضی المذکور، اور شیخ احمد کو اجازت حاصل تھی بروایت الکتب الحدیثیۃ حدیث کی کتابوں کی روایت کرنے کی اجازت حاصل تھی، وغیرہ اور حدیث کے علاوہ کی کتابوں کی بھی اجازت حاصل تھی، اس سے عن القاضی المذکور قاضی مذکور سے یعنی قاضی بہلول بدخشی سے۔ ولما فرغ من تحصیل ما تيسر له من العلوم الظاهرة وكان إذ ذاك ابن 17 سنة، اور جب وہ یعنی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو گئے ان ظاہری علوم کو حاصل کرنے سے، ما تيسر له جتنا کہ ان کے لیے آسان اور ممکن ہو سکا، ولما فرغ من تحصیل اور جب وہ فارغ ہو گئے من العلوم الظاہرۃ ان ظاہری علوم کو حاصل کرنے سے، ما تيسر له جتنا کہ یا جو ان کے لیے آسان اور ممکن ہو سکا، وَكَانَ إِذْ ذَاكَ ابن 17 سنة، اور وہ اس وقت 17 سال کے تھے، یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس وقت 17 سال کے لڑکے تھے، تبھی ان ظاہری علوم کو حاصل کر لیا تھا۔ ان 17 سال میں انہوں نے ان ظاہری علوم کو حاصل کر لیا۔ اشتغل 17 سنة 17 سال کی عمر میں، اذاکا وہ اس وقت، وکان اذاکا وہ اس وقت ابن 17 سنة ابن اصلاً لڑکے کے لیے آتا ہے، تو اگر یہاں لڑکے کا ترجمہ کریں گے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ اس وقت 17 سال کے لڑکے تھے، یہ بھی ترجمہ صحیح ہے، اور اگر یہ کہیں کہ وہ اس وقت 17 سال کے تھے تب بھی ٹھیک ہے۔ اشتغل بالتدریس والتصنیف، پھر وہ تدریس و تصنیف میں مشغول ہو گئے۔ ومما صنفہ فی تلک الایام رسالۃ فی اثبات النبوۃ، اور جو کتابیں انہوں نے ان دنوں میں تصنیف کی تھی، یعنی یہ جو ایام چل رہے تھے تدریس و تصنیف کے، ومما صنفہ، اور جو کتابیں انہوں نے تصنیف کی فی تلک الایام ان دنوں میں، رسالۃ فی اثبات النبوۃ، ان میں سے ایک رسالہ نبوت کے اس بات میں تھا، نبوت کو ثابت کرنے میں، وأخرى فی رد علی الشیعۃ الامامیۃ، اور دوسرا رسالہ شیعہ امامیہ کی تردید میں تھا، وغیر ذلک مما اثنى علیہ العلماء، اور اس کے علاوہ بھی ان کی دیگر تصنیفات ہوئیں جن پر علماء نے تعریف کی، اسنا تعریف کرنا، اسنا علیہ، وغیر ذلک، اور اس کے علاوہ بھی دیگر تصنیفات تھی، مما اثنى علیہ العلماء، جن پر علماء نے تعریف کی، وَأَلْبَسَهُ أَبُوهُ خِرْقَةَ الْخِلَافَةِ، اور ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے والد محترم نے ان کو خلافت کا جامہ پہنایا، خرقۃ جوڑا جامہ، خرقۃ الخلافتی، اور ان کے والد نے خلافت کا جامہ ان کو پہنایا۔ فلما توفی ابوہ عام 700، اور جب ان کے ابا کا سن 1007 میں انتقال ہو گیا، پھر جب فلما توفی، پھر جب ان کے والد کا عام 1007 میں انتقال ہو گیا، ارتحل الى دہلی یرید الحج، تو انہوں نے یعنی شیخ احمد سرہندی نے پھر انہوں نے دہلی کا سفر کیا حج کے ارادے سے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا سن 1007 میں، ارتحلا، تو انہوں نے کوچ کیا، سفر کیا، الی دہلی، دہلی کی طرف، یرید الحج، حج کا ارادہ کرتے ہوئے، حج کے سفر کا ارادہ کرتے ہوئے۔ فقادہ قائد توفیق من اللہ عز وجل الی الشیخ الاجل رضی الدین عبد الباقی النقشبندی رضی اللہ عنہ، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک رہبر نے ان کی رہبری فرمائی۔ فقادہ، قادہ قیادت کرنا، رہبری کرنا، فقادہ قائد، تو ان کی ایک رہبر نے رہبری فرمائی، من اللہ عز وجل، توفیق من اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، الی الشیخ الاجلی، شیخ الاجل رضی الدین عبد الباقی نقشبندی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے شیخ الاجل رضی اللہ عنہ کے یہاں شیخ احمد سرہندی پہنچ گئے۔ فقادہ قائد، تو ایک رہبری کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کی رہبری فرمائی شیخ الاجل رضی الدین عبد الباقی نقشبندی رضی اللہ عنہ کی طرف، تو وہ وہاں پہنچ گئے۔ فأخذ عنہ الطریقۃ النقشبندیۃ، پھر انہوں نے یعنی شیخ احمد سرہندی نے ان سے یعنی شیخ الاجل رضی الدین عبد الباقی نقشبندی رضی اللہ عنہ سے طریقہ نقشبندیہ حاصل کیا، اپنے والد سے طریقہ چشتیہ اور ان سے طریقہ نقشبندیہ، جو کہ صوفیوں کی اصطلاحات ہیں، نقشبندی اور اسی طریقے سے کئی اصطلاحات ہیں۔ تو شیخ الاجل رضی الدین عبد الباقی سے انہوں نے طریقہ نقشبندیہ حاصل کیا، واشتغل بها، اور اس میں مشغول ہو گئے، وتدرج فی ایام معدودات الی اوج القطبیۃ والفردیۃ، اور چند ہی دنوں میں وہ قطبیت اور فردیت کے مقام تک پہنچ گئے۔ اوج کہتے ہیں بلندی کو، چوٹی کو، وتدرج پہنچنا، بتدریج پہنچنا، جلدی پہنچنا، وتدرج فی ایام معدودات، چند ہی دنوں میں، اور چند ہی دنوں میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ قطبیت اور فردیت کے مقام تک، اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے۔ قطبیہ اور فردیہ ایک خاص درجہ ہے، صوفیوں کی اصطلاح میں ایک مقام ہے، اور صوفیوں کا سب سے زیادہ طاقتور یہ طریقہ ہے
تو یہ صوفیوں کی اصطلاح میں ایک قطبیت اور فردیت ایک خاص درجہ ہوتا ہے جو بہت ہی بلند اور اعلیٰ مقام ہوتا ہے اس میں۔ تو قطبیت اور فردیت کے مقام تک پہنچ گئے چند ہی دنوں میں، ثم الی ما شاء اللہ تعالی، پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک پہنچے۔ حتی بشرہ الشیخ بحصول رتبۃ التکمیل والترقی الی مدارج الخلافۃ، یہاں تک کہ شیخ نے یعنی شیخ الاجل رضی الدین عبد الباقی نقشبندی رضی اللہ عنہ نے بشرہ ان کو خوشخبری دی، بشرہ شیخ، شیخ نے ان کو خوشخبری دی بحصول رتبۃ التکمیل والترقی، تکمیل کے رتبے اور ترقی حاصل کرنے کی خوشخبری دی۔ یہاں تک کہ شیخ نے بحصول رتبۃ التکمیل والترقی ان کو تکمیل کے رتبے کو پہنچنے اور ترقی حاصل کرنے کی خوشخبری دے دی، الی مدارج الخلافۃ، کہ وہ خلافت کے درجوں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ثم الی ما شاء اللہ تعالی، پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک پہنچے، حتی الی مدارج الخلافۃ، یہاں تک کہ وہ خلافت کے درجوں تک پہنچ گئے، یعنی اب ان کو خلافت دے دی جائے گی، شیخ نے کہا، شیخ کی طرف سے۔ بشرہ الشیخ بحصول رتبۃ التکمیل والترقی، یہاں تک کہ، اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ شیخ نے ان کو تکمیل کے رتبے کو پہنچنے اور ترقی حاصل کرنے کی خوشخبری دے دی کہ وہ خلافت کے درجوں تک پہنچ چکے ہیں، الی مدارج الخلافۃ، کہ وہ خلافت کے درجوں تک پہنچ چکے ہیں، اب ان کو خلافت دے دی جائے گی۔ ولم یزل یکرمہ ویجلہ، اجل یجل اجلالا، اکرام کرنا، تعظیم کرنا، ویجلہ ویفتخر بہ ویثنی علیہ بما لا یبلغ وصفہ، اور شیخ یعنی شیخ الاجل رضی الدین عبد الباقی نقشبندی یہ ان کا احترام کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، یعنی شیخ احمد سرہندی کا۔ ولم یزل یکرمہ، اور شیخ الاجل برابر ان کا اکرام کرتے رہے، یعنی شیخ احمد کا۔ ویجلہ، اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ ویفتخر بہ، اور ان پر فخر کرتے تھے۔ ویثنی علیہ، اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ بما لا یبلغ وصفہ، ایسی تعریف جو ناقابل بیان ہے۔ بما لا یبلغ وصفہ، ایسی تعریف جس کے بیان تک نہیں پہنچا جا سکتا، لفظی ترجمہ یعنی ایسی تعریف جو ناقابل بیان ہے، یعنی شیخ اپنے اس مرید کی تعریف کیا کرتے تھے اور بہت عزت و اکرام کرتے تھے۔ وہ یہی شیخ الاسلام والمسلمین احمد بن عبد الاحد بن زین العابدین ہیں، جن کو بعد میں مجدد الفسانی کہا جانے لگا۔ ان کا بہت اکرام کرتے تھے، ان کے خود استاد شیخ الاجل رضی الدین عبد الباقی نقشبندی۔ یہ یہاں تک ترجمہ آج ہوا ہے، انشاءاللہ آگے بھی بہت جلد نشر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔